السلام علیکم دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا۔ مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے مل سکوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھ لیا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتار دیا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو کو پیس لے۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں رویا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رو رہا ہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہے مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ شاید یہ شخص کوئی مدد کرے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھجوری تھی۔ اس نے وہ کھجورے اور دودھ مجھے دے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے صبح لے لینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ دوستو یہ تھا وہ طالب جس کے بطن سے اس لاپانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشقی رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ جنتی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق دیوانے اور پروانے تھے، پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ، اور پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہو گیا ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے دونوں عالم کے
سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہرے ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ دوستو، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رقت و کریازاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے منظر کبھی نہیں دیکھے گئے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اگلی اسلامی اور ایمان افروز ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے بھائی سعود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔